نیند بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت عظیم نعمت ہے، بہت عظیم نعمت ہے واقعی۔ جو قرآن کی آیت بھی سوچتے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرتے تو شمار کے ہاتھے میں نہیں لا سکتے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہر نعمت ایک دوسرے سے بڑھ کر عظیم نعمت ہے۔ نیند دیکھو، جن لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی ہے آپ ان سے پوچھو بیچارے کتنے پریشان ہوتے ہیں، خوب اور گولیاں کھاتے ہیں، نشئی چیزیں لیتے ہیں تاکہ اس کو نیند آ جائے۔ لیکن جس آدمی کو مزے سے آرام سے لیٹتے ہی اور نیند آ جاتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن نیند کسی کو گھر مسجد میں آ جاتے ہیں، بیٹھا ہے تقریر سن رہے ہو نیند آ جاتی ہے، کسی کلاس میں کوئی بیٹھا ہے اور سوتے ہیں، کسی خیر کے مجلس میں بیٹھا ہو سوتے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، یہ کوئی خیر کی نیند نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، یہ سستی کی علامت ہے۔ لیکن کسی آدمی کو جو ہے نیند کی ضرورت ہے، نیند کے وقت ہے، لیٹتے ہیں پھر نیند آ جائے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ یا میدان جہاد میں صحابہ کرام کو تذکرہ اللہ نے کیا، اذ غشیکم النعاس امنۃ من، جب اللہ نے ایک نعمت کا اللہ ذکر کیا کہ جب اللہ نے آپ کے اوپر نیند جو ہے اللہ نے طاری کیا، میدان جنگ میں ہے، دشمن سے مقابلہ ہے، سخت تھکے تو کچھ وقت کے لیے اللہ نے نیند طاری کی، اور اس وجہ سے بعض صحابہ فرماتے کہ ہمارے ہاتھوں سے تلوار گر رہی تھی، ہم پھر اٹھاتے تھے۔ اس طرح میدان جنگ میں نیند آنا ہی تو اللہ کی بہت عظیم نعمت ہے، بلکہ نعمت تو ہے ہی لیکن ایمان کی نشانی ہے۔ اسی کس طرح جگہوں میں تو جو بزدل آدمی ہوئے، ڈرپوک آدمی ہوتے اس کو نیند ہی نہیں آ رہے ہوتے۔ تو بہرحال نیند اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے۔ تو جب انسان سوتے ہے رات کو تو اللہ کا نام لے، اللہم بسمک اموت واحیا، یا اللہ آپ کے نام کے اوپر جو ہے میں سوتا ہوں، آپ کے نام کے اوپر میں مر رہا ہوں، اموت واحیا، اور میری زندگی بھی آپ کے نام پر ہے۔ اس کی یہ جو نیند ہے بھی قسم مرنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور جگہ ذکر کیا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، اللہ وہ ذات ہے کہ رات کو آپ کے اوپر موت طاری کرتے ہیں، آپ کو وفات کرتے ہیں۔ تو یہ گویا کہ نیند بھی قسم مرنے کے مترادف ہے۔ تو اس لیے اللہم بسمک اموت واحیا اس دعا میں فرمایا کہ اللہ کے نام پہ ہم سوتے ہیں، اللہ کے نام پہ جاگتے ہیں۔ اموت سے تعبیر کیا مراد ہے سونا ہے، واحیا دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں، ان دوبارہ اٹھتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک نعمت ہے، اسے اللہ کا نام لے، اور جب آرام سے انسان سو جائے، رات اچھے انداز سے گزر جائے، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی مصیبت نہ ہو، تو صبح جب اٹھتے ہیں تو یہ دعا پڑھنا چاہیے گا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں زندگی دی، اس کے بعد کہ ہم مر گئے تھے، یہ نیند میں ہم جب گئے تھے گویا کہ سو گئے، مر گئے۔ اور اس طرح کے اور بھی سورہ زمر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، اللہ وہ ذات ہے کہ انسانوں کو، نفس کو، انفس کو وہ پاتے ہیں جب وہ سوتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ سونا بھی ایک قسم موت ہے، اور تو اس سے دوبارہ اللہ نے زندگی دی، یا اتنی لمبی رات گزر گئی خیر خوبی کے ساتھ، کوئی تکلیف نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی پریشانی، تو تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اور اس اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے اٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے، یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ رات سوتے وقت انسان جو اپنے بستر کو جاڑے، بستر کو دیکھے، بستر کو ایسا نہ ہو کہ کوئی سانپ ہو، کوئی بچھو ہو، کوئی مضر چیز ہو، آپ اس میں جائے ویسے سو جاتے اس کے اندر کوئی مضر چیز موجود ہے پہلے سے، آپ کو ڈسے۔ اس سے اسلام کی ہدایتیں ہے کہ تم بستر کو جاڑو۔ پھر اسلام کی ہدایتیں ہے، سنت طریقے کے مطابق نیند یہ ہے کہ انسان دائیں ہاتھ اس کو دائیں جانب رکھے سر کے نیچے، اور پھر جو ہے قبلہ رخ ہو کے سو جائے، یہ بھی سنت عمل ہے۔ جو آدمی سنت کے مطابق سوتے ہیں، دعائیں پڑھ کے سو جاتے ہیں، ایک تو نیند کرتے ہیں، صحیح نیند آ جاتی، نیند کی مزے لیتے ہیں،
اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ ہر قسم کے شرور سے، انسی اور جنی شرور سے اللہ اس کو حفاظت کرتے ہیں۔ تیسری روایت ہے کہ اس کی نیند جو ہے عبادت میں شمار ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کو اللہ تہجد کی لوٹنے کے توفیق دے تو نور علی نور ہے، ورنہ رات جب اسی سنت کے مطابق کو سو جاتے ہیں تو گویا کہ یہ عبادت میں اللہ تعالیٰ اس کو شمار کر دیتے ہیں اور بہت زیادہ بہترین انداز سے سوتے ہیں۔ جس آدمی کو نیند نہیں آتی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ مختلف یہ جو اذکار یہ پڑھے، اس کے علاوہ قرآن کی جو حصے ان کو یاد ہے اس کو پڑھے، خاص کر آیت الکرسی پڑھے، آخری صورتوں کو، آخری 3 صورتیں اس کو پڑھے، اور بھی قرآن کے جو حصے ان کو یاد ہو پڑھے۔ اس طرح اور جو اذکار ہے، مسنون اذکار، اس کو پڑھیں گے، خود بخود نیند آ جاتے ہیں۔ جب انسان اذکار کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں تو خود بخود نیند آ جاتے ہیں، پھر خوب اور گولیاں کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے ایک سکون انسان کو ملتے، اطمینان ملتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے رات نیند کے لیے اور دن کو جاگنے کے لیے اللہ نے پیدا کیا۔ قرآن سورۃ عامہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رات کو اللہ نے لباس بنایا، جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار معاشا۔ یہ اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ نے رات دی سونے کے لیے اور دن اللہ نے کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم رات دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، دکانیں کھلی رہتے ہیں، اور حتیٰ کہ شادی بیاہ میں جب جاتے ہیں تو رات دیر تک شادیوں میں ہوتے ہیں، پھر فجر میں سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں۔ فجر کے وقت جو برکت والی وقت ہے، خیر ہے، برکت ہے، رحمت ہے، اس میں ہم سوئے رہتے ہیں اور رات پوری رات جاگتے رہتے ہیں۔ اس لیے ہمیں رات کو بر وقت سونا چاہیے، اور فجر سے اگر اللہ توفیق دے آدمی پہلے اٹھے، ورنہ کم از کم فجر کی نماز کے آدمی اٹھے، اس کے بعد کوشش کرے نہ سوئے۔ فجر کے بعد جو نیند ہے یہ بہت زیادہ، اس میں انسان کے منہ کا ذائقہ جو خراب ہو جاتے ہیں، زندگی سے برکت اٹھ جاتے ہیں، کاروبار سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ یعنی جو لوگ فجر کے بعد ہی کاروبار کے نکلتے ہیں اس کو اللہ برکت دیتے ہیں۔ یہ جو ان فی السحور لبرکہ حدیث ہے کہ سحری میں برکت ہے، یہ صرف سحری کھانے میں نہیں ہے، سحری صبح سویرے اٹھ کے کام شروع کرنا، اس میں خیر ہے، اس میں برکت ہے۔ دیکھو جن ممالک کی ترقی ہمارے ساتھ تقریباً ایک طرح ہے، لیکن ہم سے بہت آگے نکلے، وہ غیر اسلامی ممالک ہے، لیکن انہوں نے اپنا نظام ایسے بنایا ہے کہ مغرب کے بعد دیکھیں ان کے پارکوں میں کوئی نہیں ہوتے، جیسے کوئی جنگل ہو۔ اب دیکھیں ان کے ٹرین بند ہو جاتے ہیں، ان کے جہاز بھی بند ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ جو ہے سب پر وقت سو جاتے ہیں، اور فجر کے ساتھ ہی جس وقت مؤذن اذان دیتے اس سے پہلے وہ لوگ اٹھتے ہیں اور ڈریس تبدیل کر رہے ہوتے ہیں، نہا رہے ہوتے ہیں، اپنے دفتروں کی طرف، کوئی پیدل جا رہے ہوتے ہیں، کوئی جو سائیکل پہ، کوئی ٹرین کی طرف پہنچ جاتے ہیں، اور دور دور دفعاتے رہے، اور اپنے ٹائم پہ، دفتری ٹائم سے 5 منٹ پہلے حاضر ہو جائیں گے۔ کسی تعلیمی ادارے میں جا رہے ہیں تو 5-6 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے حاضر ہوئیں گے، ٹائم پہ 1 منٹ بھی فرق نہیں ہوتے اور ٹائم پہ حاضر ہو جاتے۔ یہ سارے لوگ کو برکتی تھی۔ تو ہمارے یہاں بے برکتی کی ایک بات بھی ہے کہ فجر کے بعد ہم سوئے رہتے۔ تعلیم المتعلم ایک مختصر قسم کی کتاب ہے، ایک رسالہ ہے، اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ فجر کے بعد جو لوگ سوتے ہیں اس کے رزق میں کمی آ جاتے، تنگی آ جاتے، اس سونے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ ہاں البتہ ظہر کے گانے کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد قیلولہ یہ سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں یا حضر میں قیلولے کو نہیں چھوڑتے تھے۔ صحابہ کرام سفر میں ہو یا حضر میں ہو قیلولے کو نہیں چھوڑتے، حتیٰ کہ سفر میں راستے میں جا رہے اور قیلولے کا وقت آ گیا تو کسی درخت کے نیچے سارے سب سو گئے، درختوں کے نیچے الگ الگ سو گئے۔ تو اس لیے ہم قیلولوں کی اپنائے تو ہم سنتوں کی طرف آئے، شریعت کی طرف آئے، تو اس میں بہت خیر ہے، زندگی میں سکون ہے، اطمینان ہے۔ یہ جو آج پریشانی ہے اس کا وجہ یہی ہے، اس کی وجہ ہم اور بھی تلاش کرتے ہیں، کرے، لیکن اصل وجہ ہے کہ ہم دین سے دور ہے، اسلام سے دور ہے، شریعت سے دور ہے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہے، اور اس وجہ سے ہمارے لیے پریشانی ہے۔ تو چلو جو چیز ہمارے بس میں ہے اس کو تو ہم اپنائیں، رات بھر وقت سوئے، دعا پڑھ کے سو جائے، اور صبح فجر کے بعد جو ہے سونے کی عادت کو چھوڑے، جب فجر کی اٹھتے دعائیں پڑھے۔ یہ دعا کے اندر ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ماتنا والیہ النشور۔ نشر کا مطلب کیا ہے؟ سونا نہیں ہے،
یعنی اسے اللہ کی طرف جانا ہے، اسے اللہ کی طرف اٹھنا ہے. یعنی ہم جو ہے اسے اللہ کی طرف جائیں گے تو اس لیے ہم جو ہے فجر کے بعد نہ سوئے. تو دیکھ اللہ تعالیٰ میں کتنی برکت دیں گے، کتنی خیر اللہ میں دیں گے، اللہ میں خوشی عطا فرمائیں گے. تو اللہ سب سے راضی ہو جائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.